ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے بورونڈی کے صدر کو صدارت کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ لیبیا کی وفاقی حکومت کا حامی ہے اور وہ اپیل کرتا ہے کہ وہاں مذاکرات اور قومی بات چیت یعنی نیشنل ڈائیلاگ شروع کیے جائیں۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ پیکنگ میں کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے اور آسٹریلیا کو بہت بڑے پیمانے پر ای ہیکنگ کا سامنا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بورونڈی کے صدر ایوارسٹ ندائی شیمی کے نام صدارت کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر ایوارسٹ ندائی شیمی کو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی صدر ایوارسٹ ندائی شیمی کو جمہوریہ بورونڈی کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ تجارت کی عالمی تنظیم WTO کی جانب سے قطر کے ساتھ بھرپور انصاف کیا گیا ہے اور اس نے سعودی انتظامیہ کو اس وقت زبردست تمانچہ رسید کیا ہے جب اس نے باضابطہ انکشاف کر دیا کہ یہ انتظامیہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث ہے اور وہ فکر و دانش کی ملکیت کے حقوق کا احترام نہیں کرتی۔ WTO کے اس بڑے فیصلے کی بات گشت یعنی گونج ابھی تک پھیلتی جا رہی ہے۔ قطر نے لیبیا کے شہر ترہونہ میں اجتماعی قبروں کے وجود کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس نے اپنے ایک بیان میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ لیبیا میں انسانی جرائم کے ارتکاب کو نظر انداز کر دینے پر متنبہ کیا جاتا ہے اور اس پر بھی کہ وہاں جنگی مجرموں کے ساتھ اور برادر لیبیائی عوام اور نہتے شہریوں اور بے گناہوں کا قتل عام کرنے والوں کے ساتھ کوئی تساہل نہ برتا جائے۔ قطر نے اپنے ایک بیان میں اپنی آواز ان ملکوں کی آوازوں کے ساتھ ملائی ہے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے دیکھا جائے اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کا باضابطہ محاسبہ کیا جائے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے خلیج کی عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے وزرائے صحت کی کمیٹی کے تیسرے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس کورونا وائرس کووڈ-19 کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کے لیے بلایا گیا تھا اور اس میں متعدد اہم موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ ان میں نمایاں ترین موضوع یہ تھا کہ کووڈ-19 کے بحران کے بعد کے مرحلے کے لیے ان ملکوں کے منصوبوں پر بحث کی جائے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں کورونا کے متاثرین کے علاج کے لیے خلیجی پروٹوکول کی منظوری کی تجویز پر بھی بحث کی گئی ہے۔ ملک میں صحت کی صورتحال کے بارے میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 1470 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 63,642 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید 1,267 اشخاص اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں اور 4 مریض چل بسے ہیں۔ صحت کی شرائط کی پابندی کا پتہ چلانے کی کوششوں میں وزارت صحت نے انڈسٹریل ایریا یعنی صنعتی علاقے میں کام کرنے والی صحت کی تنصیبات میں ان شرطوں کی پابندی کا جائزہ لینے کے لیے وہاں چھاپے مارے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ مکمل طور پر تیار ہیں اور ان میں صحت کی شرطوں کی مکمل پابندی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تو ملک نے
کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جامع حکمت عملی اختیار کی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں اس وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 63,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکمت عملی اور اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے اور اس سے اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں مدد ملی ہے۔ ملک کے تمام ادارے اور خاص طور پر وزارت صحت اس وائرس کی روک تھام میں پیش ہے۔ اس وزارت نے متاثرین کو مکمل سرپرستی فراہم کی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صحت پانے والے افراد کی تعداد ہزاروں تک ہو گئی ہے اور قطر ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جن میں شفا پانے والوں کی تعداد بہت زیادہ اور وفات پانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ خاص طور پر جہاں صحت کی عالمی تنظیم WHO کی طرف سے بتائے گئے جدید ترین ٹریٹمنٹ پروٹوکول کو اپنایا گیا ہے اور قطر کی اس حکمت عملی کا پھل سامنے آ رہا ہے اور ملک میں زندگی معمول پر آ رہی ہے اور اب پابندیاں اٹھا لینے کا پہلا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ قطر نے اس بحران کے آغاز سے ہی مکمل شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور معاشرے یعنی سماج کی آگہی اور اویئرنیس کی وجہ سے اس خطرناک مرحلے کو پار کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ قطر کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے صرف شفا پانے والوں کی تعداد میں ہی اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس کی وجہ سے اب پابندیاں نرم کرنے کا پہلا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اور اس مرحلے میں کئی ملکوں کے لیے پروازیں شروع کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ ایسے میں ان احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی بہت ضروری ہے جو اس سلسلے میں بتا دی گئی ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ اور معمول کی زندگی کی طرف بتدریج واپسی کے لیے وزارت اوقاف و اسلامی امور نے آج اعلان کر دیا ہے کہ آج جمعے کے علاوہ دوسری نمازوں کی ادائیگی کے لیے کچھ مسجدوں کو کھول دیے جانے کے سابقہ اعلان کے بعد اب نیا اعلان یہ ہے کہ ان کھولی جانے والی مسجدوں میں بھی آج جمعے کی نماز ادا نہیں کی جائے گی اور اس طرح ان مسجدوں میں ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھائی جائے گی بلکہ آج تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ البتہ بقیہ نمازیں معمول کے مطابق ان کھولی جانے والی مسجدوں میں ادا کی جائیں گی اور ان میں تمام تر احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی ضروری ہوگی۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے تمام نمازیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ حالات کا ادراک کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ وزارت اوقاف نے مسجدوں میں نمازوں کے انتظامات کرنے والوں کے ساتھ تعاون اور احتیاطی اقدامات کی پابندی پر تمام نمازیوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اب جبکہ کورونا سے متاثر ہونے والے بیشتر ملکوں نے اس وائرس کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے پابندیاں نرم کرنا شروع کر دی ہیں اور کچھ ملکوں نے اپنی سرحدیں بھی کھول دی ہیں، تو ان حالات میں کورونا وائرس کی دوسری لہر آ جانے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور سوالات کی بہت زیادہ تعداد سامنے آ گئی ہے۔ ایک یہ کہ کیا چین میں جہاں سے اس وائرس نے پھیلنا شروع کیا تھا، کیا اب وہاں اس وائرس کے نئے گڑھ بن رہے ہیں، یعنی کیا وہاں کورونا کی دوسری لہر آ گئی ہے؟ پھر کیا واقعی اس وائرس کی دوسری لہر آ بھی سکتی ہے یا نہیں، اور وہ لہر پہلے سے زیادہ شدید ہوگی؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام ماہرین اب اس بات پر متفق ہیں کہ کورونا کی وبا ابھی ختم ہی نہیں ہوئی ہے اور خاص طور پر لاطینی امریکہ کے ملکوں میں تو یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ کورونا کی عالمی صورتحال پر نظر ڈالتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس ایشیا کے بہت سے علاقوں، خاص طور پر انڈیا،
پاکستان اور ایران میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور مزید سے مزید جانیں لیتا جا رہا ہے۔ عربی ملکوں میں سعودیہ میں روزانہ کے حساب سے سب سے زیادہ اموات اور متاثرین کی شرح ریکارڈ کی گئی ہے۔ فلسطینی سرزمین میں دوسری لہر بھی آ گئی ہے اور متاثرین کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور کویت نے قدرتی اور معمول کی زندگی کی طرف بتدریج واپسی کے پہلے مرحلے میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ نے مرحلہ وار اپنی معیشت دوبارہ کھول دی ہے۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ہے کہ نیٹو کورونا وائرس کی ممکنہ دوسری لہر کے مقابلے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ادھر چین نے اعلان کر دیا ہے کہ پیکنگ میں کورونا وائرس پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس نے اس وائرس کی وہاں دوسری لہر کو بعید از امکان قرار دے دیا ہے۔ امریکہ میں وہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کے درمیان بیان بازیوں اور ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کی وجہ جان بولٹن کی کتاب میں درج کی گئی معلومات ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے کہا ہے کہ اس کتاب میں جن معلومات کا انکشاف کیا گیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ صدارت کے اہلکار اور صدارت کے لائق نہیں ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی ان کے رویے کی مسلسل نگرانی کرتی رہے گی۔ اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک کو بہت بڑے پیمانے پر ای ہیکنگ کا سامنا ہے، اور اس ہیکنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک کھڑا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہیکنگ کے ان حملوں میں حکومت کے تمام شعبوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان میں صنعت یعنی انڈسٹری، پولیٹیکل اتھارٹیز، تعلیم، صحت، پبلک سروسز اور کمپنیاں سبھی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسم و امیر نے بورونڈی کے صدر کو صدارت کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ لیبیا کی وفاقی حکومت کا حامی ہے، اور وہ اپیل کرتا ہے کہ وہاں مذاکرات اور قومی بات چیت یعنی نیشنل ڈائیلاگ شروع کیے جائیں۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ پیکنگ میں کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کو بہت بڑے پیمانے پر ای ہیکنگ کا سامنا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔